نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ منہاج کالج آف شریعہ نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت تحریک منہاج القرآن کی نظامت تربیت کی معاونت سے چند روزہ مجالس و تربیہ کا اہتمام کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اساتذہ اور طلباء سب نے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے اور اس کی رحمت و برکت سے ان مجالس کے ثمرات اور برکات کو اور فوائد کو خوب سمیٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع، عمل صالح، حکمت بلیغہ اور اخلاق حسنہ سے نوازے، اور ایسی سیرت و کردار عطا فرمائے جو علم دین کے شایان شان ہے۔ میں نے آپ کی اس اختتامی نشست کے لیے قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ کے اس موضوع سے متعلقہ حصے تلاوت کیے۔ پہلے حصہ آیت میں جو سورہ المجادلہ سے ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ ان ایمان والوں کے جو اہل علم ہیں بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے انہیں بلندی درجات کا تحفہ عطا کرتا ہے ایمان اور علم کو جمع کرنے کے نتیجے میں۔ یہ پہلا پیغام ہے سورہ مجادلہ کی آیت کا۔ پھر سورہ فاطر کی آیت کریمہ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں علماء صرف وہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے جنہیں علم دین کے باعث اللہ کی خشیت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جنہیں ان کا علم دلوں کے اندر خشیت کی کیفیت اور حالت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا پیغام جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہے وہ یہ کہ جسے حکمت نصیب کر دی گئی اسے گویا خیر کثیر کا انعام عطا ہو گیا۔ یہ 3 میسیجز ہیں جو 3 آیات کریمہ سے میں نے لیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم صرف بعض حقائق کو، بعض احکام کو، آداب کو، اوامر و نواہی کو جان لینے کا نام نہیں ہے، یا
اس علم کے ان معارف کا سماع کر لینے کا نام نہیں ہے، ان کی قرأت کر لینے کا نام نہیں ہے، ان کتب کو کھنگال لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر خشیت ہے، مبنی بر ایمان ہے، اور وہ بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں اس کی تخریج کی ہے۔ فرمایا افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع، افضل ترین عبادت فقہ یعنی دین کا گہرا علم ہے، اور افضل ترین دین کا حصہ، دین کا افضل ترین حصہ ورع اور تقوی ہے۔ اسی لیے طبرانی میں المعجم الاوسط کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ایک مروی ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے قلیل الفقہ خیر من کثیر العبادہ، اگر علم دین گہرائی، گیرائی، ثقافت اور صحیح معرفت کے ساتھ ہو تو ایسا علم اور فقہ اگر تھوڑا سا بھی میسر ہو تو وہ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ جو علم اور فقہ ہے یہ اس وقت بندے کے لیے کافی رہتا ہے، یہ علم اور یہ فقہ، اگر وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اگر علم کے نتیجے میں اس انسان کو اپنی رائے پر اور اپنے علم پر عجب، خود پسندی یا کبر پیدا ہو جائے تو اس سے جہالت ہی بندے کے لیے کافی ہے۔ ایسے علم سے جہالت بہتر ہے جو عجب پیدا کر دے، خود پسندی پیدا کر دے، یا دوسرے اس کی نگاہ میں حقیر ہو جائیں، یا اپنی رائے اسے دوسروں پہ افضل اور اعلیٰ دکھائی دینے لگے، یہ عجب ہے۔ تو ایسے علم سے جہالت بہتر ہے، اور جو علم آپ کو عبادت کی ترغیب دے، جس علم سے اللہ کی بندگی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، بندگی کا ذوق پیدا ہو جائے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، اور پوری زندگی میں بندگی کے محاسن ظاہر ہو جائیں، ظاہر و باطن میں، تو فرمایا وہ پھر تھوڑا سا علم اور فقہ بھی بندے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عالم کے بلند درجے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے امام اصفہانی نے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قیامت کے دن عالم کو بھی لایا جائے گا اور عابد کو، عبادت گزار کو بھی لایا جائے گا، اور جو عبادت گزار ہوگا اس عابد کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، ادخل الجنہ، اور جب عالم کی باری آئے گی تو اس کو کہا جائے گا رک جاؤ، آپ تنہا جنت میں نہ جائیں بلکہ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کی شفاعت کریں۔ تو گویا عابد کے لیے جنت ہوگی، اور عالم کے لیے جنت، اور جنت سے پہلے اوروں کے لیے شفاعت بھی ہوگی۔ اور امام بہقی نے جو شعب الایمان میں، اور امام دیلمی نے الفردوس میں یہی حدیث جو روایت کی ہے، اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، فرمایا جائے گا عالم کو
کہ تم رکو حتیٰ کہ ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کے دین کو تم نے سنوارا تھا، جن کے ادب کو، جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو، جن کی شخصیت کو تم نے اپنے علم کے ذریعے دین کا حسن دیا تھا، جنہیں حسن ادب سے مزین کیا تھا، اب کھڑے ہو کر ان کی شفاعت کرو۔ یہ الفاظ امام بہقی نے اور امام دیلمی نے اضافتاً روایت کیے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور امام بہقی اور دار قطنی سے یہ بھی مروی ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کے گہرے اور صحیح علم اور فقہ سے بڑھ کر کوئی اور عمل بہتر عبادت نہیں ہے۔ افضل عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت اللہ کی یہ ہے کہ بندہ اس کے عطا کردہ دین کا صحیح فہم پیدا کرے، صحیح معرفت پیدا کرے، اور اس کے علم اور اس کی فقہ میں پختگی پیدا کرے۔ اور وہ علم جس کا میں نے ذکر کیا کہ جس سے بندے کی سیرت سنور جائے، اخلاق سنور جائیں، اس کو حسن ادب نصیب ہو جائے، حسن حال نصیب ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے مکر اور ہیلے کو رد کرنے اور ان پر قابو پانے کے اعتبار سے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے جس پر وہ چیز قائم ہوتی ہے، اور دین کا ستون جس پر دین کی عمارت قائم ہے وہ فقہ ہے۔ اختصار سے اتنی بات میں نے عرض کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس عمل میں آپ مصروف ہیں اور جس نعمت کو حاصل کرنے میں آپ شب و روز صرف کر رہے ہیں، اور جس نعمت کو طلبہ میں منتقل کرنے میں جو آپ محنت کر رہے ہیں، اساتذہ اور طلبہ جو اس نعمت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ کتنی بلند رتبہ نعمت ہے۔ یہ علم اور فقہ دین کتنا عظیم مرتبہ ہے، اس کی جگہ اللہ رب العزت کے ہاں اور آخرت میں کتنی بلند ہوگی۔ تو جو نعمت جتنی بڑی ہو اس کی قدر بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے، اس کی حفاظت بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے، اس کی طلب اور حصول میں محنت بھی اتنی اخلاص سے کرنی چاہیے، اور اسے آگے پہنچانے میں بھی اسی طرح تگ و دو صدق اور اخلاص سے کرنی چاہیے۔ یہ نعمت، عظیم نعمت اس صورت میں بنتی ہے جب اس نعمت علم کے حصول میں نیت بھی صحیح ہو۔ علم حاصل کرنے سے لے کر علم آگے پہنچانے کے عمل تک نیت اول سے آخر سفر کے ہر مرحلے پر ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ علم حاصل کس نیت کے ساتھ کیا، علم میں اضافہ کس نیت کے ساتھ کیا، علم پڑھا کس نیت کے ساتھ، علم پڑھایا کس نیت کے ساتھ، علم آگے پہنچایا کس نیت کے ساتھ۔ گویا علم سے جڑا ہوا جو بھی عمل اور جو بھی فعل ہے وہ ایک نیت پر قائم ہے، اور وہی نیت اس علم کو بلند رتبہ اور بلند درجہ عطا کرتی ہے۔ تو صحت نیت کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے، یہ بلکہ اس کی تعریف یہ ہے نیت کے صحیح ہونے کی کہ وہ علم میں جو صحیح نیت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ صرف لوجہ اللہ حاصل کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے اولاً۔ ثانیاً وہ حسن آخرت کے لیے حاصل کیا جائے تاکہ آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اغراض دنیاوی کے حصول کی نیت سے حاصل نہ کیا جائے۔ اغراض دنیاوی اس سے پوری ہوں گی جو نصیب اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، مگر اس علم کے طلب کرنے میں اور اس علم کو آگے پڑھانے اور پہنچانے کے عمل میں اغراض دنیاوی آپ کا مقصود نہ ہو، آپ کا مطلوب نہ ہو۔ جب طلب دنیا
اس کی غرض بن گئی، خواہ علم کا حصول تھا، خواہ علم کا تعلم یا تعلیم تھی یا تدریس تھی یا تبلیغ تھی۔ جب طلب دنیا اس کا مقصود ہو گیا تو علم اپنے رتبے سے کم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت میں صحت نہ رہی، خالصیت نہ رہی، اس کی نیت وجہ اللہ پر قائم نہ رہی۔ یہ بھی ایک جز ہے چوتھا۔ تب نیت صحیح ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے نکلنے کی نیت بھی کرے، لا علمی سے نکلنے کی نیت کرے، تاکہ علم ایک نور ہے، اللہ کے دین کا علم، تاکہ اس نور کے ذریعے ظلمتوں سے نکلے اور طاعت کی روشنی کی طرف آگے بڑھے۔ اور پانچواں یہ جز بھی تصحیح نیت کے لیے ضروری ہے، صحت نیت کے لیے، کہ اس علم سے میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا، منفعت خلق۔ اور چھٹا یہ جز بھی اس نیت کو صحیح کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے میں علم کے کلچر کو زندہ کروں گا، علم کو زندہ کروں گا۔ علم کی قدریں مٹ رہی ہیں، علم لوگوں کی زندگی سے جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں علم اپنی اہمیت کھو رہا ہے۔ میں علم کو پھر سے زندہ کروں گا، علم کی طلب لوگوں میں پیدا کروں گا، علم سے محبت پیدا کروں گا، علم کا شغف پیدا کروں گا، علم کا کلچر زندہ کروں گا۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہے، جو حصول علم اور فروغ علم کی نیت کو صحیح کرتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو علم کے باب میں آپ کی نیت کو صحیح کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز بیان کر دوں۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی صحت نیت حاصل نہ ہو سکے، مگر بندہ علم حاصل بھی کر رہا ہو، مگر نیت اس قدر صحیح نہ ہو، اتنی خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہو، اتنی خالصتاً آخرت پر فوکس نہ ہو، طلب دنیا کلیتاً اس میں سے خارج نہ ہو سکے اس کی نیت سے، اور لوگوں کی منفعت اور علم کا زندہ کرنا اس پر فوکس نہ ہو، اس کی نیت کا ملی جلی کیفیت ہو، یا نیت کی صحت حاصل نہ ہو سکے بالکل، تو پھر کیا کرے؟ ہاں، اس پر امام ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب بستان العارفین میں اس کا جواب دیا، بڑا خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان تصحیح نیت پر کوشش کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے کہ اس کی نیت صحیح سے صحیح تر ہو، لیکن اگر اسے باوجود تصحیح نیت نصیب نہ ہو سکے، اس پر قادر نہ ہو سکے، تب بھی تعلم کو نہ چھوڑے، تعلم اور تعلیم کے عمل کو نہ چھوڑے، کیونکہ پھر بھی علم کا حاصل کرنا علم کے ترک کر دینے سے بہر طور بہتر ہے۔ اس وجہ سے علم نہ چھوڑ دے، علم کا حصول اور علم کا فروغ، کہ اس کی نیت میں وہ نور پیدا نہیں ہو سکا، وہ خالصیت پیدا نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی نہ، تو پھر بھی علم اٹ سیلف اس کے اندر ایک برکت ہے، وہ حاصل کرے۔ اور وہ فرماتے ہیں امام ابو اللیث سمرقندی اکابر سلف صالحین کا طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اٹ سیلف ایک عمل صالح ہے۔ اس کے اندر علم کے حصول کا جو عمل ہے تعلم، اس کے اندر خود اتنی خیر ہے کہ وہ اپنی برکت سے اگر شروع میں نیت صحیح نہیں بھی تھی تو رفتہ رفتہ نیت کو صحت کی طرف لے آئے گا، نیت کو صحت عطا کر دے گا، نیت میں خالصیت پیدا کر دے گا۔ تو علم دین کی برکت اٹ سیلف انسان کی نیت کو اللہ کی طرف موڑ دے گی۔ اس لیے ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے، امام ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور حصول علم میں وہ اللہ کی رضا پر فوکس نہ کر سکا، خالصتاً لوجہ اللہ، حصول علم میں یہ نیت اس کی نہ بن سکی، تب بھی فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے نکلنے سے پہلے، یعنی موت آنے سے پہلے اگر علم پر اس کی محنت قائم اور دائم رہی تو رفتہ رفتہ وہ علم اس کو اللہ کی طرف موڑ کے لے آئے گا اور اس کی نیت کا رجوع آخرت کی طرف کر دے گا۔ یہ حدیث میری نظر میں کتب حدیث میں کہیں نہیں گزری،
مگر بستان العارفین میں آئی ہے، امام ابو اللیث سمرقندی نے ہی بیان کی ہے۔ ممکن ہے یہ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہو، اس لیے کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے، اسے بھی بستان العارفین میں ہی بیان کیا ہے امام سمرقندی نے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے تھے، یعنی طلبنا العلم وما لنا فیہ کثیر من النیہ ثم رزق اللہ تعالی فیہ تصحیح النیہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔ تو یہ اقوال سلف صالحین کے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے علم حاصل کیا، اور ہم علم حاصل کرتے تھے، حصول علم میں سفر کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، محنت کرتے تھے، حصول علم کی کاوش کرتے تھے، مگر ہمارے پاس شروع میں بڑی خالص نیت کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، نیت عظیم نہیں ہوتی تھی، مگر ہم پھر بھی علم کے حصول کا عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت رفتہ رفتہ تحصیل علم کے سفر میں، فروغ علم کے سفر میں، تعلم اور تعلیم کے سفر میں رفتہ رفتہ اللہ پاک ہمیں صحت نیت کی نعمت عطا کر دیتا تھا۔ اس لیے کہ بعض بزرگوں نے، اور منقول ہے یہ قول جو کہنے لگا ہوں امام سفیان ثوری سے، امام سفیان ثوری سے یہ منقول ہے، اور بعض اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے بغیر اور اغراض کے لیے علم حاصل کیا انیشلی، مگر علم نے ہمارے سینے میں متمکن ہونے سے انکار کر دیا، علم نے ہمارے سینے میں رونق اور بہجت پیدا نہ کی، ہمارے سینے میں شرحت انشراح پیدا نہ کیا، ہمارے سینے میں نور پیدا نہ کیا، چمنے ہم نے اللہ کی رضا سے ہٹ کر اور اغراض کے لیے حاصل کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس علم نے ایک برکت ہمیں دی، اور اس علم کی برکت سے رفتہ رفتہ ہماری نیت اللہ کے لیے ہو گئی۔ اب یہ حصول علم کے باب میں جو چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں ابتدائی طور پر ضروری، اب اس کے لیے نصیحت کا آخری حصہ چند کلمات علم کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد، اور حصول علم اور فروغ علم اور تعلم اور تعلیم کی نیت میں خالصیت کے امر کو سمجھ لینے کے بعد، اب عملی تربیت کے لیے چند کلمات اور اختتام پہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ طالب ہیں، جو طلبہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم بھی طالب ہے، وہ عالم اسی وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ طالب رہتا ہے، جس دن عالم طالب نہ رہا اس دن وہ عالم نہ رہا۔ تو طلب ہی بندے کو عالم بنائے رکھتی ہے، اور طلب ہی اس کو متعلم بناتی ہے۔ تو ہر عالم متعلم بھی ہے، ہر معلم متعلم ہے۔ جو متعلم نہیں رہتا زندگی کے کسی مرحلے پر، وہ معلم اور عالم نہیں رہتا۔ لہذا ہر عالم، ہر متعلم، ہر طالب وہ سالک ہے اللہ کی راہ کا۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ کا مسافر ہوں، سالک ہوں۔ ہر عالم و طالب کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ کا مسافر ہوں، سالک ہوں۔ تو اس کا پہلا سفر، زندگی کا جو پہلا زاد سفر ہے، جس کے بغیر سفر طے ہی نہیں ہوتا، وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں رکھے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے، ہر طالب کے لیے ضروری ہے، ہر معلم اور متعلم کے لیے ضروری ہے، ہر مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں قائم کرے۔ اور تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ جملہ نواہی سے اجتناب کرے۔ یاد رکھ لیں، تقویٰ شروع نہیں ہوتا اعمال صالحہ کے کرنے سے، تقویٰ اعمال صالحہ کے ارتکاب سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اعمال سیئہ کے ترک اور اجتناب سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ میں ترتیب ہے نا، لا الہ الا اللہ، نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے۔ تو غلط چیز کی نفی پہلے کی جاتی ہے تاکہ صفائی میسر آئے، پھر خیر کی چیز کو ثبت کیا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کے عمل میں پہلے دل و دماغ کو، نیتوں کو، فکر کو، عمل کو، اعضاء کو، زندگی کو، جسم کو، ظاہر کو، باطن کو، پہلے برائی سے، نواہی سے، منکرات سے پاک کیا جاتا ہے۔
اجتناب کر کے انہیں پہلے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اتباع کیا جاتا ہے اوامر کا، ہر وقت میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ۔ پہلے برائی سے خود کو ہر قدم پہ، ہر لمحہ پہ پاک کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے اوامر کا، اللہ کے رسول کے اوامر کا اجتناب برائیوں سے کر کے پھر اس کا اتباع کرتے ہیں۔ پہلے مخالفت ترک کرتے ہیں، پھر اللہ رسول کی موافقت اور مطابقت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے پہلو کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا لطیف ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ جو عمل بھی کریں، خواہ کسی برائی کا ترک کرنا ہو، خواہ کسی نیک عمل کا بجا لانا ہو، ہر عمل میں عمل کی جو جانب ہے، عمل کا جو پہلو ہے، اس پہلو کے اوپر تقویٰ کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ عمل کی جو مقدار ہے اس پر تقویٰ کی مقدار زیادہ ہو۔ یہ راز ہے سارا، اور یہ راز ولایت بھی ہے، یہی راز صدیقیت ہے، یہ خاص راز ہے۔ اسی سے لوگ اہل اللہ بنتے ہیں، اسی سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے کہ وہ جتنا عمل کرتے ہیں، قلیل عمل بھی کیوں نہ کریں، خیر کا عمل کریں یا شر کو ترک کریں، ہر عمل میں ان کے جو عمل کے ارتکاب کا پہلو ہے، جو جانب ہے، اس پر جانب تقویٰ، یعنی تقویٰ کا جو گوشہ اور پہلو، یہ اس کے اوپر چھایا ہوا ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے عمل کی کمیت کے مقابلے میں۔ اب یہ جو چیز ہے، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ سمجھیں، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ، آخر پہ فرمایا مَسْتَطَعْتُمْ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اجتناب کرو، رک جاؤ، کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو وہ کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جس قدر کر سکو۔ اب آپ دیکھیں مَسْتَطَعْتُمْ، جس قدر کر سکو، اس میں کمیت کا ذکر ہے، کم کا ذکر ہے، کتنا عمل کر سکو، ترک شر کا یا ارتکاب خیر کا، فعل خیر کا، نیکی کے کرنے کا، اتباع اوامر کا یا اجتناب نواہی کا، کتنا عمل ہے۔ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت ہو، صلاحیت ہو، اتنا کرو۔ مگر اس سے پہلے دو چیزوں کو زور سے تفصیل سے بیان کر دیا، مگر یہ ہو کہ جب منع کروں تو رک جاؤ، حکم دوں تو کرو۔ تو گویا جانب تقویٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالب کیا ہے مقابلتاً اس فعل کے جسامت کے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کو آٹے کی مانند بناؤ اور عمل کو نمک کی مانند رکھو، اور سلف صالحین نے یہ بھی فرمایا کہ ادب کو آٹے کی طرح رکھو اور اس کے اندر علم کو نمک کی طرح رکھو۔ یعنی دو چیزیں سلف صالحین نے منقول کی، ادب اور علم۔ علم نمک جتنا ہو مگر اس کے ساتھ ادب آٹے جتنا ہو تو پھر آپ کے اعمال کا ذائقہ صحیح ہوگا۔ اور ادھر فرماتے کہ عمل نمک جتنا ہو مگر اس کے اندر تقویٰ آٹے کے برابر ہو، اتنا زیادہ تقویٰ ہو تو تھوڑا سا عمل بھی اس تقویٰ کے ذریعے بڑا بلند رتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا، اپنے جتنے اعضاء ہیں آپ کے، چھپے ہوئے اعضاء سر کے اندر ہیں، دماغ ہے، سوچ جس سے سوچ پیدا ہوتی ہے، دل ہے جس میں چاہت آتی ہے، یا ظاہری اعضاء تمام جوارے جو نظر آتے ہیں، ان تمام اعضاء اور جوارے ظاہر اور باطن کو، انہیں معاصی سے، گناہوں سے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے ہمیشہ محفوظ کریں، حفاظت کریں اپنے اعضاء کی، خواہ وہ صغائر ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، خواہ وہ بڑے گناہ ہوں، ہمیشہ محفوظ کریں۔ یہاں ایک نصیحت کی بات بڑی خاص کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یاد رکھ لیں، ہر گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہر گناہ اس کی ابتدا خطرہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہر سیلاب کی ابتدا ایک قطرہ سے ہوتی، ہر سیلاب اس کی بگننگ کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے پانی کا،
اسی سے دریا بنتے ہیں، سیلاب بنتے ہیں۔ اس طرح ہر گناہ کی بگننگ ایک خطرہ ہے۔ تو خطرہ ایک قطرہ کی مانند ہے جو انسان کے دل و دماغ پہ وارد ہوتا ہے، اور وہی آگے گناہوں کا سیلاب بن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص بیان فرماتے ہیں، صوفیاء میں سے اور سلف صالحین میں سے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی ابتدا خطرہ سے ہوتی ہے۔ خطرہ وارد ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، ایک خیال ہے، ہلکی سی چاہت ہے، ہلکی سی رغبت ہے، اس کا خیال وارد ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کا مقابلہ نہ کرے، ناپسند کرتے ہوئے، ناپسندیدگی کی قوت کے ساتھ اگر بندہ اس کا مقابلہ نہ کرے، اس کو نہ روکے، تو وہ جو خطرہ ہے وہ مضبوط ہو کر وسوسہ بن جاتا ہے۔ اور خطرہ تو یہ تھا کہ ایک بار وارد ہوا تھا، اور وسوسہ بار بار داخل ہوتا ہے دل و دماغ میں، وہ نکلتا نہیں اور جم جاتا ہے، بار بار آتا ہے وسوسہ۔ وسوسہ آپ سمجھتے ہیں، یہ خطرہ سے وسوسہ بنتا ہے گناہ کی طرف۔ تو جب وسوسہ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب خطرہ تھا تو صرف اسے ناپسند کرتے ہوئے، اس سے نفرت کرتے ہوئے ایک ٹھوکر سے ختم کر سکتے تھے، مگر جب وسوسہ بن گیا اب ایک ٹھوکر سے ختم نہیں کر سکتے، اب اس کے لیے بڑا مجاہدہ، بڑی محنت و ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی، تب جا کے وسوسہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر وسوسہ کی سٹیج آ جائے اور آپ بڑی ریاضت اور مجاہدہ اور محنت نہ کریں اور اس کا خاتمہ نہ کریں، جڑ سے نہ کاٹیں، تو وسوسہ پھر شہوت بن جاتا ہے، وہ شہوت بن جاتا ہے۔ اور جو ہی وہ شہوت بنتا ہے اس کے ساتھ خواہش نفس ایڈ ہو جاتی ہے۔ شہوت جب خواہش نفس کے ساتھ مل جاتا ہے تو انسان کی عقل معوف ہو جاتی، اس کا علم بالکل آپ سمجھیں خاک میں دب جاتا ہے، اس کا فہم دب جاتا ہے، فقہ دب جاتی ہے، علم کی معرفت دب جاتی ہے، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے، شہوت اس کی حاکم ہو جاتی ہے، بندہ محکوم اور غلام اور تابع دار ہو جاتا ہے، شہوت اور خواہش نفس جسے چاہتی ہے اس کو گھماتی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ اپنے نفس کا خیال رکھیں، نفس کے ہیلوں پر، نفس کے مکر پر، نفس کے حملوں پر آگاہ رہیں، ہر وقت اس پر نگاہ رہیں، چوکنا رہیں، چوکیدار بنا رہیں، اس لیے کہ نفس ایک بڑی سرکش سواری کی مانند ہے، نفس امارہ جسے کہتے، سرکش سواری کی مانند ہے، ایک لمحہ آپ غافل ہوئے تو اتار کے پھینک دیتا ہے، آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول میں رکھا تو آپ امان میں رہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منقول ہے، آپ فرمایا کرتے، جسے امام بہقی نے بیان کیا، کہ اپنے نفس کا ہر وقت محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، یعنی تمہارے حساب کا وقت آ جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس وقت سے پہلے ہر وقت خود اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اور اپنے اعمال کو صبح و شام خود تولتے رہو قبل اس کے تمہارے اعمال تولے جانے کا وقت آ جائے۔ آدمی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ عالم ہیں، متعلم ہیں، آپ معلم ہیں، آپ طالب ہیں، کبھی انتظار نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ صوفیاء نے اور سلف صالحین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحف نازل ہوئے ان میں درج تھا کہ عقل مند شخص وہ ہے، دانش مند وہ ہے جو اپنے رات دن کے جو اوقات ہیں وہ اپنے بیداری کے تمام اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادات، طاعات اور مناجات میں صرف کرتا ہے، اللہ کی مناجات میں۔ دوسرا حصہ صرف اپنے نفس کے محاسبہ میں صرف کرتا ہے، صرف نفس کے محاسبہ میں صرف کرتا ہے۔ تیسرا حصہ ایسے صالح اور نیک دوستوں کی صحبت میں گزارتا ہے جو اسے اس کی کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں، اس کے گناہوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اسے توبہ کی طرف لاتے ہیں اور اسے بچاؤ کی طرف لاتے ہیں،
اسے واہ واہ کر کے دھوکے میں اور مغالطے میں تباہ نہیں کرتے۔ اور چوتھا حصہ وہ ہے جس میں وہ اپنے وقت کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زبان کا محاسبہ کرتا ہے، اور اپنے ہر حال اور ہر لمحے کی کیفیت کا محاسبہ کرتا ہے، جان پہچان کرتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، کس خیال میں ہوں، کس چاہت میں ہوں، میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، میرا عمل کیا ہو رہا ہے، میرا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ اس طرح 4 اقسام میں تقسیم ہو جاتی ہیں اس کی ساری ساعتیں، اور یوں وہ آدمی مجاہدہ کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے اعضاء ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے بنائے ہیں، خواہ ظاہری اعضاء ہیں خواہ باطنی، ہر ایک عضو کا اپنا ایک عمل ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، نیکی کا بھی گناہ کا بھی، ہر عضو کے ساتھ ایک خاص عمل مختص ہے۔ اب آپ کو یہ جائزہ لیتے رہنا ہے اپنے ہر عضو کا ظاہر اور باطن میں کہ اس کا جو عمل خاص تھا وہ خیر کر رہا ہے یا شر کر رہا ہے، یہ طاعت کی طرف جا رہا ہے یا مخالفت اور گناہ اور معصیت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ عضو بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس عضو کے اندر سوچنے یا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی امانت کی حفاظت نہ کی تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دروازے پر چوکیدار بن کے ہر وقت کھڑے رہیں، ہر وقت کھڑے رہیں۔ جب چوکیدار بنے رہیں گے تو آپ کا عمل طاعت کے رخ پہ جائے گا، نگہبانی کریں گے تو آپ بچے رہیں گے، اگر غفلت کریں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان جوارے میں، چونکہ آخری بات میں نے کی، ان اعضاء میں جو ظاہر و باطن کے سب سے اہم ترین عضو جس کا محافظہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں سے سارے اعمال افکار جنم لیتے ہیں، وہ قلب ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ وہ جملہ اخلاق حسنہ اور سیئہ، اچھے اور برے، اور جملہ افکار اور جملہ علوم اور جملہ سوچیں جتنی ہیں، سب کا وہ محل ہے، وہ اس کی جگہ ہے۔ اور چونکہ کثرت کے ساتھ ہجوم رہتا ہے اور وہ احوال بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہی اس کو قلب کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تقلب ہے، ہر وقت اس کا حال بدلتا رہتا ہے۔ کیوں بدلتا رہتا ہے؟ کہ ساری چیزوں نے جنم اس میں سے لینا ہے، جس چیز نے جنم لے لیا وہ دل اسی طرف جھک گیا۔ اس کا ہر وقت آپ کو محاسبہ کرنا اور نگہبان چوکیدار بن کے رہنا ہے۔ اور باقی تمام اعضاء سے زیادہ چوکیداری دل کی کرنی چاہیے۔ کسی اور کو کچھ خبر نہیں کہ آپ کا دل کیا سوچ رہا ہے، کچھ خبر نہیں، آپ کا دل کدھر راغب ہو رہا ہے، اس دل میں کیا چاہت جنم لے رہی ہے، کیا خواہش جنم لے رہی، اللہ کی ذات جانتی ہے اور آپ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دل میں کیا چیز کروٹ لے رہی ہے، بس اس کی چوکیداری کریں۔ اسی لمحے وہ جب وہ خطرہ بنا تھا، اسی لمحے اس کو دبوچ لیں، اس کو جڑ سے کاٹ دیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، معصیت کی طرف ہے، گناہ کی طرف ہے، ہوائے نفس کی طرف ہے، شر کی طرف ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مال دولت کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم وفی روایت نیاتکم، بلکہ وہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے، ہر وقت اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دلوں سے جنم لینے والے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب دلوں کو دیکھتا ہے تو اعمال جنم دل سے لیتے ہیں، ایک خطرہ سے لیتے ہیں، ایک خواہش سے، ایک نیت سے، ایک ارادے سے جنم لیتے ہیں، اور وہ پودا نیت اور ارادے کا وہ دل میں جنم لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں سیدھا فرمایا، نیاتکم، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے، ابن حبان نے اس کو بیان کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ لہذا ہر وقت آپ جس حال میں بھی ہیں اپنے دل کا محاسبہ کریں، زبان کا محاسبہ کریں، ہر عمل اور فعل کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے علم سے حکمت پیدا فرما دے، اور آپ کے علم سے خشیت کو پیدا فرما دے، اور آپ کے علم سے ہر لمحہ خیر پیدا ہو، اور آپ کے علم کے دائرے سے شر دور دور رہے، مخالفت دور رہے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ موافقت رہے، اور حضور علیہ السلام کے احکام اور سنت کے ساتھ مطابقت رہے۔
میری دعا ہے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو پوری دنیا اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر کا منبع اور چشمہ بنائے، اور ہر شر اور معصیت کو آپ سے دور رکھے، اور منہاج القرآن کی تحریک کو اور قوت دے، ترقی دے، کامیابی کامرانی دے آپ کی کاوشوں کے ذریعے، اور دنیا میں جہاں جائیں حصول علم کے بعد میرے طلباء، یہ میرے بیٹے، میری اولاد، جہاں جائیں کامیابی ہر قدم پہ آپ کے سامنے استقبال کریں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، عزت نصیب ہوں، قبولیت نصیب ہو، آپ کی زبان سے، فعل سے، عمل سے، نیتوں سے، حرکت اور سکون سے خیر ہی خیر نکلے، اور آپ کا ہر لمحہ اللہ کے حضور عبادت تصور ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔